السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ادونی ٹائمز کے مشہور و معروف چینل کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ایک مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے ہر موسم بہار میں، چاہے وہ عید قرباں ہو، ماہ رمضان المبارک ہو، اور پھر رمضان کی خصوصی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہو، اور بھی مسائل ضروریہ پر مشتمل اس چینل کے ذریعے مسلمانوں میں، عام مسلمانوں میں دینی معلومات کو ہمارے ایڈیٹر عیسیٰ بادشاہ صاحب کی جانب سے اور ان کے صاحبزادے غوث الورا کی جانب سے ہر وقت یہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے مختلف علماء کرام کے رائیوں کو اور ان کے معلومات کو صحیح اور مستند طریقے سے عوام الناس تک پہنچایا جائے۔ اب چونکہ ماہ محرم الحرام بہت قریب ہے، تو اس کی مناسبت سے چند باتیں مسلمانوں کو جاننا اور اس پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے، اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں، اور یہ اسلام سے ہی اس کا تعلق نہیں ہے، جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ ان کو عربی میں اشہر الحرم کہتے ہیں، یعنی 4 مہینے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں، 3 تو کنٹینیوشن کے ساتھ ہے، اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم الحرام، اور ایک مہینہ آگے آ رہا ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینوں کی فضیلت جاہلیت میں بھی اور اس کی اہمیت لوگوں میں بالکل معروف تھی۔ اسلام سے ناآشنا لوگ بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ خون خرابہ اور جو ان میں برائیاں تھے، وہ سب چیزوں کو وہ ترک کر دیتے تھے اس مہینے کی عظمت اور تقدس کے پیش نظر۔ اب ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو اس مہینے کا تقدس اور اس کا احترام کس قدر بجا لانا چاہیے، آپ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور صاحب اسلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے تشریف لائے، ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے، تو یہاں پر کچھ یہود تھے، اور دیکھا کہ آپ نے یہاں کے لوگ 10 محرم الحرام کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ تو ہم اس میں اور اس نجات کی خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے معاملے میں تو ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں، اور ہم زیادہ حقدار ہیں، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو اس شکرانے پر۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کے 10 محرم کو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کیا یہود سے مشابہت نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ایسا کرو، 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا ایک روزہ اس میں شامل کر لو، تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور ان کی مشابہت بھی نہ ہو جائے اور ان کی مخالفت ہو جائے۔ آپ اگر دیکھیں، اسلام میں سال کا جو آخری مہینہ ہے ذو الحجہ، اور سال کا جو نیا مہینہ ہے، نیا سال جس مہینے سے شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے۔ یہ دونوں مہینے شہادتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ذو الحجہ میں لے لیں آپ، 10 ذو الحجہ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سو عظیم قربانی، جس کو قرآن مجید نے فلما اسلما، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس کے بعد پھر 18 ذو الحجہ آتی ہے، ایک عظیم قربانی خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد 21 محرم الحرام یا 29 ذو الحجہ کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ پھر اس مہینے کے 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اور آپ کے رفقا کی وہ عظیم قربانی، جس کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی، نہ آسمان نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے، نہ زمین نے کبھی اپنی آغوش میں اتنی عظیم قربانیاں دیکھی ہے، ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ ہم دیکھیے ہم کہاں جا رہے ہیں، سوچیں کہ نیو ایئر کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلامی مہینہ نیا سال شروع بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، ہم کو پتہ تک نہیں چلتا، اور کیسی قربانیوں سے یہ لبریز ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتنی سادہ وہ رنگین ہے داستان حرم، ابتدا جس کی اسماعیل، انتہا حسین ہے۔
تو آپ دیکھیں، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں بہت سے ہم ایسے غیر شرعی امور انجام دیتے ہیں، اس جانب بھی مسلمان توجہ کریں کہ شریعت نے جن کاموں کی کرنے کی اجازت دی ہے، صحابہ نے جن کو کیا ہے، تابعین نے جن کو کیا ہے، تابعین نے اتباع تابعین نے جن کاموں کو انجام دیا ہے، ان کاموں کو ہم کریں۔ لغویات، بیکار چیزیں، اس سے آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو خوش نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو آپ مزید تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ کون خوشی مناتا ہے حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت پر؟ آپ کو معلوم ہے شہادت امام حسین ایسی عظیم شہادت ہے کہ یہ مجبوری میں، لاچاری میں نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے اپنے اختیار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق ہوئی ہے۔ تو آپ ہم جانیں اور کوشش کریں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بیاہ اور کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، یہ مہینہ غم کا نہیں ہے۔ یہ مہینے میں وہ سارے امور جو شرعاً جائز ہیں اس مہینے میں بھی جائز ہیں، چاہے شادی ہو، نکاح ہو، ولیمہ ہو، دکان مکان کی افتتاح ہو، آغاز ہو، اور بھی جو اچھے کام دیگر مہینوں میں انجام دیے جا سکتے ہیں اس مہینے میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ماہ میں نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے کیونکہ شہادت ہوئی ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، وہ فلاں کام ہونا نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ یہ بھائی کس نے کہا یہ غم کا مہینہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے واقعات شہادت پڑھیں، ایسے المناک، ایسے دردناک ہیں، اس سے ہم کو کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ ہم کو کردار حسینی اپنانا ہے، نہ کہ کردار یزیدی۔ دیکھیے، نام حسین اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں صفات بھی حسینی ہونی چاہیے۔ تو نیا سال کا استقبال ہم اس طریقے سے کریں کہ گناہ نہ ہو اور خون خرابہ نہ ہو اور لہو و لعب میں اس سال کا آغاز نہ ہو کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بامقصد ہوتا ہے، اس کو تو خوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے رب سے نہ ملے، تو اس کا رب اس سے راضی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ان لغویات کی طرف توجہ نہ دیں، جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، جید اور مستند علماء سے اپنے مسائل کو رجوع کریں۔ ہم نام لے کر نہیں کہتے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، دنیا سب جانتی ہے کہ محرم الحرام میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے دین کا پیغام اس طریقے سے پھیلایا جائے، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بات بھی بن جائے، مسلمانوں کی سمجھ میں بھی آ جائے ہیں۔ اور ہم اس مہینے میں جو غیر ضروری اعمال کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ امام حسین کے غم کو ہمارے اندر ہم غم منا رہے ہیں اور ہم ہی جو ہے پکے سچے مسلمان اور پکے سچے سنی ہیں، یہ خیال دل سے نکال دیں۔ امام حسین کی تعلیمات کو عام کریں، امام حسین نے جو پیغام دیا ہے اس کو عام کریں۔ معلوم دشمن سر پہ سوار ہے، خنجر گردن پر رکھا ہوا ہے، ایسے عالم میں بھی امام حسین نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم چھوٹے سے کاموں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، فون کے بہانے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کے بہانے، دعوت کے بہانے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیغام حسینی اور کردار حسینی کو اپنائیں، اس طریقے سے ماہ محرم الحرام کی عظمت کو بجا لائیں۔ اس میں وہ سارے کام جو غیر شرعی ہیں کم سے کم ان مہینوں کی حد تک تو رکے رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں آپ کریں، بلکہ ہو سکتا ہے اس مہینے میں رکنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔